اسی میں بھی یہی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں اسلام زبردستی کسی پہ نہیں کرتا، بلکہ غور و فکر کے ذریعے، سمجھ کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو پھر سمجھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، یعنی اللہ ہے اور اس کائنات کو اس نے پیدا کیا، پھر ان کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اس بات پہ کیا چیز دلیل ہے؟ ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مٹی سے پیدا فرمایا تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے ہیں تو وہ براہ راست مٹی سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اپنی ماں سے پیدا ہوتے ہیں، باپ کے ذریعے اپنی ماں سے جنم لیتے ہیں۔ تو وہ بھی حقیقتاً مٹی ہی سے جنم لیتے ہیں، کیونکہ انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی اصل نطفہ ہے، اور نطفہ کس سے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے غذا کھانے سے، خواہ غذا وہ نباتات ہو، خواہ وہ حیوانات ہو، گوشت ہو۔ تو یہ سب کے سب اسی زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں سے پروان چڑھتے ہیں، تو ان کی اصل بھی مٹی ہے۔ تو وہ نطفہ بھی اصل میں مٹی سے آیا، وہ مٹی ہی ہے۔ ہاں مٹی کی شکلیں بدل جاتی ہیں، اب دیکھیں نا کہ مٹی ایک تو وہ جو باہر گلیوں میں پڑی ہوئی ہے، اور ایک مٹی وہ ہوتی ہے جو کہ نگینہ بن جاتا ہے، وہی مٹی لوگ انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا قیمتی وہ ہیرا بن جاتا ہے جو سروں پہ لگایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ آپ کے جو درخت ہے، جو لکڑی ہے، یہ بھی تو مٹی ہی ہے، بس مٹی کے کچھ اجزاء کو خاص طور پہ خاص طریقے سے اللہ نے جمع فرما دیا تو مٹی کی وہ صورت بدل گئی ہے، مگر مٹی ہی۔ اس طرح پلاسٹک ہے، اسی طرح لوہا ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ سب کی سب زمین سے ہی آ رہی ہے، تو ان سب کی اصل مٹی ہی ہے، مگر کچھ خاص اس کی فارمیشن کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل گئی ہیں، ان کی صورتیں بدل گئی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہے کہ مٹی ہے، لیکن حقیقت ان کی مٹی ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی نطفے سے پیدا ہوا تو اس کی اصل بھی مٹی ہے۔ تو یہ فرمانا کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، دونوں اعتبار سے صحیح ہے، پہلے انسان کے اعتبار سے بھی درست ہے، اور آج اور قیامت تک جو انسان پیدا ہوتے رہیں گے وہ ان کے بارے میں درست ہے کہ وہ مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں انسان بنا دیا اور تم زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ تو اب دیکھیے، پہلے تو ایک انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کی پسلی سے اللہ نے ان کی زوجہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی اولادیں ہوئیں، 1 2 3 4 5، اور آج اربوں کے اندر ان کی اولادیں ہو گئی ہے، اور یہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بیوقوف لوگ فیملی پلاننگ کر کے آبادی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب غذا کم پڑ جائے گی، اس لیے جو ہے کوشش کی جائے کہ انسان زیادہ پیدا نہ ہو۔ تو یہ ان کی بیوقوفی ہے، جس نے پیدا کیا وہی دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر تم پھیلتے جا رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے کہ ایک بے جان پانی کا قطرہ ہوتا ہے، یا مٹی کو لے لیجئے کہ مٹی ایک بے جان چیز نظر آتی ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ بارش برساتا ہے، پھر دیکھو مٹی کے کیا کیا رنگ نکلتے ہیں اور کیا کیا چیزیں نکلتی ہے۔ تو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا تمہاری جنس میں سے تمہارا جوڑا، یعنی مردوں کے لیے خواتین، خواتین کے لیے مرد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اب یہ بھی ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے مذکر و مؤنث کو پیدا فرمایا، اور وہ پیدا فرمانے کا مقصد بھی بتا رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ تو یہ میاں بیوی کے لیے آرام کا باعث ہوتا ہے، راحت کا باعث ہوتا ہے، اور بیوی میاں کے لیے راحت کا باعث ہوتی ہے۔ اور شروع میں تو انسان کے اندر
جنسی جذبات ہوتے ہیں تو اپنے اس جنسی خواہش کے تحت مذکر مؤنث قریب آتے ہیں، لیکن بہرحال جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان میں یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے فطری طور پر مرد عورت کے اندر محبت رکھی ہے، اور وہ جوڑا بنا دیتا ہے تو پھر محبت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جوڑا بنائے اور محبت نہ ہو، لیکن آج کل وہ ایک انگلش ماحول چلا ہوا، ہمارے یہاں پہ تو کم ہے لیکن پاکستان سے باہر بہت زیادہ ہے، کہ جب لڑکا لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو لڑکی بھی کہتی ہے پہلے میں اس لڑکے کو دیکھ لوں، لڑکا بھی کہتا میں اس لڑکی کو دیکھ لوں، اس کے خیالات معلوم کر لوں، وہ کیسا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ کیا نہیں کرے گا، ہمارا دماغ ملتا ہے نہیں ملتا، 100 قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر شادی سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ڈیٹنگ کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ان کو پھر سمجھ میں آتا تو شادی کرتے ورنہ نہیں کرتے۔ حالانکہ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں یا اس سے پہلے چلے جائیں تو تقریباً کفار میں بھی یہ کلچر نہیں تھا، بلکہ ماں باپ جہاں پر ارادہ کر لیا کرتے تھے تو اولاد راضی ہو جایا کرتی تھی، اور وہ شادیاں کامیاب ترین شادیاں تھیں۔ اور آج بھی اکثر جو اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق لڑکا یا لڑکی اپنے آپ کو ماں باپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق شادی کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دیتا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ محبت نہ ہو، بعض ٹوٹ بھی جاتی ہے شادیاں، لیکن یہ جو شیطانی خیال آج کل ہمارے ذہن میں آ گیا کہ نہیں پہلے میں اس کے خیالات سے آگاہ ہو جاؤں، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اسٹائل کو جب دین کے اسٹائل سے نکالا تو پھر یہ سارے کے سارے کام کرنے پڑے، ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہو جائیں، سارے معاملات کر لیں، تو یہ مصیبت اس لیے آئی ہے۔ لیکن آج بھی اگر دین کی زندگی پہ چلیں ہم تو پھر ہمیں اس مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب آپ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے آپس میں شادی کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے میاں بیوی میں محبت پیدا کر دیتا ہے، بیوی میاں کے لیے سکون کا باعث بن جاتی ہے، میاں بیوی کے لیے سکون کا باعث بن جاتا ہے، اور فرمائے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، یہ میاں بیوی کے درمیان میں۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کس طرح وہ انسانوں کے نظام کو چلا رہا ہے، کس طرح معاملہ کر رہا ہے۔ اچھا جانوروں میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، جانوروں میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ان میں میاں بیوی کا وہ جس طرح سے انسانوں کا تعلق ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، ان کے لیے ہر جانور ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ بہت کم جانوروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو جوڑا ہوتا ان میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے کچھ دلائل تو ایسے ہیں کہ جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ جب غور و فکر کرتے ہیں تو پھر اس کی ہم تہ تک پہنچتے ہیں کہ واقعی یہ بڑا حیرت انگیز کام ہے، کیونکہ ویسے تو ہم انسانوں کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ انسان کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ ایک مٹی سے بنا ہوا جسم ہے یہ، اور مٹی آپ کے سامنے آپ کو پتہ کہ مردہ ہوتی ہے، اس میں کوئی حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، نہ چلنے پھرنے کی صلاحیت ہوتی، نہ مٹی میں کوئی احساس ہوتا، نہ مٹی میں کوئی عقل ہوتی ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ اس کو انسان کی صورت میں ڈھال دیتا ہے تو اس میں احساس بھی پیدا کر دیتا ہے، اس میں عقل بھی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ مٹی کی وہ عجیب و غریب صورت ہوتی ہے کہ جو غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں اس میں، تو چونکہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جن میں غور نہ بھی کرو تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔